حضور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام نو والی تقریر میں اس قسم کا کچھ مضمون بیان فرمایا ہے کہ جب وصیت کا نظام عالمی نظام کی حیثیت اختیار کرے گا تو وہ بیواؤں کا سہارا، یتیموں کا سہارا اور ضرورت مندوں کا سہارا بنے گا۔ حضور کے خیال میں یہ کب وقت جو ہے ممکن ہے؟ یہ تو احمدیت کے غلبے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جی، جو ایسا غلبہ جس میں مالی نظام احمدیت کے نظام کے تابع بنایا جائے، احمدیت کے بااختیار لوگ مالی نظام پر قدرت رکھتے ہوں، اس کے بغیر تو ممکن نہیں ہے۔ اور یہ جو وصیت کا نظام ہے، یہ ضروری نہیں کہ بہن وہی شکل اختیار کرے، اس کے بغیر بھی عالمی نظام وہ رنگ اختیار کر سکتا ہے۔ اور مسلم ماؤد کے ذہن میں اس وقت یہ بات تھی جو تقریر سے ظاہر ہوئی، مجھے یاد پڑتی ہے کہ اگر سائے وصیت کر دیں اور ہر شخص کی جائیداد کا مرنے کے بعد ایک بڑا سلسلے کے پاس منتقل ہوتا ہے، تو کچھ دیر کے بعد اسٹیٹ سب سے بڑی صاحب جائیداد ہو جائے گی، اور اس جائیداد سے پھر آگے یتیموں غریبوں والا کی کفالت کا انتظام ہوگا۔ یہ حضرت مسلم موعود کی ایک دل پسند خواب تھی، لیکن نظام وصیت میں جہاں مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا وہاں اس بات کا ذکر نہیں ملتا۔ مسلم موعود کی عادت تھی اچھی باتیں سوچتے سوچتے بہت دور سے کہتے تھے میں بیماری میں بھی لیٹے بڑے بڑے پھر تکمیلیں بنا لیتا ہوں۔ تو اس قسم کی ایک دل پسند خواب آپ نے یہ دیکھی کہ ہو سکتا ہے نظام وصیت ایسی عظمت اختیار کر جائے کہ پھر سب دنیا کی دولتیں سمٹ کر جماعت کے ہاتھ میں آئیں، اور جماعت نے چونکہ وہ ان کا اچھا استعمال کرنا ہے اس لیے وہ فائدہ مند ہوگا۔ لیکن بعد کے جو تجربے ظاہر ہوئے انہوں نے اس بات ثابت نہیں کی۔ اب تک جو صورتحال ہے، یہ وصیت کی جو جائیدادیں ہیں ان کو سنبھالنا ہی ایک کار دارد ہے، اور ایسے کارکن مہیا ہونا جو ہر جگہ ہر جائیداد کی حفاظت کرتے پھرے، یہ بالکل ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے انجمن اب ان کو فروخت کر دیتی ہے اور اس روپے کو سلسلے کے مصارف میں استعمال کرتی ہے۔ تو اب تک تو وہ رخ اس طرف نہیں جا رہا نا۔ اور پھر غلبے کے دنوں میں وصیت کرنے والوں کی نسبت تمام آبادی کے مقابلے پر کم ہوگی، زیادہ نہیں ہوگی، اور زیادہ امیر غلبے کے بعد کم وصیت کریں گے۔ ابھی بھی امیروں کے لیے وصیت کرنا مشکل ہے، کیونکہ واقعتاً 10واں حصہ نکال دینا بہت بڑا کام ہے۔ جتنا غریب ہو اس کے لیے آسان ہے، جتنا امیر ہو اس کے لیے مشکل ہے۔ بس غریب مخلصین کی وصیت ساری دنیا کے غریبوں کے کیسے کام آ سکتی ہے؟ وہ تو غریب تو ہوتے میجورٹی میں ہیں، ان میں سے چند غرباء کی قربانی سب کے کام نہیں آ سکتی۔ اس لیے یہ ساری باتیں ہیں، اس کو بے وجہ ان باتوں کو الہامی سمجھ لینا، یہ ایسی پیشگوئیاں جن کی بنیاد قرآن و حدیث میں ہو، یہ درست نہیں ہے۔ یہ اچھی سوچیں ہیں، اور غربت کا چونکہ احساس ہے تو حضرت مسلم موعود کو اس لیے آپ نے سوچا کہ شاید یہی وہ ایک نظام بن جائے جو آئندہ غریبوں کا کفیل بن جائے۔ سمجھ لیں؟ ٹھیک ہے۔ ظہور مہدی آخر زمان